السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی پسندیدہ ہوسٹ ارما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈراماز ریویو۔ ناظرین، کبھی آپ نے کوئی پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہوئے دل میں یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ بس یہ دونوں ایک ساتھ نہ ہو؟ جب ہیرو اور ہیروئن اسکرین پر اکٹھے آئے اور دل کے بجائے صرف جنجلاہٹ پیدا ہو تو سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں کیمسٹری فیل ہو چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورسٹ کپلز ان پاکستانی ڈراماز آف 2025، یعنی 2025 کی وہ پاکستانی ڈرامے جوڑے جنہوں نے ڈرامہ بچانے کی بجائے الٹا اسے اور بھی بورنگ، کرنچ اور ڈس اپوائنٹنگ بنا دیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے حساب سے اس سال کا سب سے بدترین آن اسکرین جوڑا کون سا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، یہ ویڈیو صرف آن اسکرین کیمسٹری، کردار اور کاسٹنگ کے بارے میں ہے۔ کسی بھی اداکار کی ذاتی زندگی، محنت یا پروفیشنل صلاحیت کو نشانہ بنانا ہرگز مقصد۔ ہر ایک نے اپنی جگہ محنت کی، لیکن کچھ جوڑیوں کے لیے یا تو کہانی درست نہیں تھی، یا کاسٹنگ میں مس میچ ہو گئی، یا ایج گیپ اتنا زیادہ تھا کہ ناظرین نے رومانٹک کپل کے طور پر قبول ہی نہیں کر پائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، فہد علی اور مایا علی۔ سن میرے دل، فہد علی اور مایا علی دو بڑے مقبول اور پسندیدہ نام جو بچھڑ گئے میں ان دونوں کی آن اسکرین کیمسٹری نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ اسی لیے جب انہیں سن میرے دل میں ایک اور مرکزی جوڑے کے طور پر کاسٹ کیا گیا تو سب کو لگا کہ یہ تو دوبارہ جادو کر دیں گے، لیکن ہوا الٹا۔ سن میرے دل میں ان دونوں کے درمیان دوستی اور کمفرٹ تو نظر آیا، مگر رومانوی چنگاری کہیں دکھائی نہیں دی۔ ایسا لگا جیسے دو بہت اچھے دوستوں کی زبردستی عاشق و مشوق بنا دیا گیا ہو۔ اکثر فینس نے کہا کہ پورے ڈرامے میں صرف آخری قسط کے آخری چند منٹس میں تو تھوڑی سی محبت محسوس ہوئی، اس کے علاوہ ان کی جوڑی دل کو نہیں چھو سکی۔ نمبر 2، فیصل قریشی اور اینا افریدی۔ راجا رانی میں فیصل قریشی اور اینا افریدی کی جوڑی آتے ہی سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گئی۔ فیصل قریشی ایک سینئر منجے ہوئے اداکار اور اینا افریدی بالکل نہیں۔ ابھی آغاز کی کہانی کے مطابق ایج گیپ کی ضرورت تھی، لیکن جب اس گیپ کو ایک رومانٹک تعلق کی شکل دی گئی تو بہت سے لوگ اسے آسانی سے ایکسیپٹ نہ کر سکے۔ کئی ناظرین کے مطابق بجائے ہسبینڈ وائف یا لورز کے، ان دونوں کو اسکرین پر زیادہ نائس وائبس انگل دے رہے تھے، چاہے اداکاری کتنی بھی اچھی ہو۔ لیکن جب بنیادی تصور ہی ناظرین کی دل کو نہ پائے تو کیمسٹری خود بخود کمزور محسوس ہوتی ہے۔ راجا رانی میں یہی سب سے بڑا مسئلہ رہا۔ نمبر 3، آذان، سمیع خان اور کبرا۔ میری تنہائی میری میں ایک بڑا بحث خوبصورت لو لوکیشن اور خوبصورت چہروں پر مشتمل پروجیکٹ تھا۔ آذان، سمیع خان اور کبرا خان دونوں اسکرین پر ساتھ اچھے لگ سکتے تھے، لیکن مسئلہ آیا کمفرٹ اور نیچرل فیل میں۔ بہت سے مناظر میں یوں لگا جیسے دونوں اداکار بہت زیادہ ٹرائی کر رہے ہیں، بات کو ضرورت سے زیادہ بڑھا رہے ہو، لیکن دل کو لگنے والی سادگی اور قدرتی ربط کہیں کھو گیا۔ لوگوں کو ان کی باڈی لینگویج اور ایکسپریشن میں وہ اعتماد اور نرمی محسوس نہیں ہوئی جو ایک مضبوط رومانٹک جوڑے میں ہونا چاہیے۔ یوں میری تنہائی میں یہ فیلنگ دلوں پر نقش نہ چھوڑ سکی۔ نمبر 4، شہریار منور اور اشنا شاہ۔ اے عشق کے جنوں سال 2025 کے کامیاب پاکستانی ڈراموں میں سے تھا۔ کہانی مضبوط، کئی کرداروں کی اداکاری شاندار، لیکن جب بات آئی مرکزی جوڑے کی تو ناظرین کی رائے منقسم رہی۔ شہریار منور نے اپنے کردار کے سب سے ساتھ انصاف کیا، اسکرین پر پریزنس، ڈائلاگ ڈلیوری سب مضبوط، مگر اشنا شاہ کے ساتھ ان کی کیمسٹری اتنی متاثر کن ثابت نہ ہو۔ بہت سے فینس کے مطابق اشنا شاہ کی اداکاری کئی مقامات پر اوور اور انوائنگ محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے شہریار جتنا سین اوپر لے جا رہا تھا وہ ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ رومانٹک مناظر میں جو جادو اور دل کی دھڑکن تیز کرنے والا احساس ہونا چاہیے تھا وہ اس جوڑے سے زیادہ غائب۔ نمبر 5، فیروز خان اور دریفشا سلیم۔ سوالیہ آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ عائد کا شکار تھا۔ فیروز خان اور دریفشا سلیم دونوں مقبول چہرے اسکرین پر ساتھ کھڑے ہوئے ہو کر تو برا نہیں لگتے، لیکن یہاں ایک تیسرا نام ساری گیم پلٹ گیا، احمد علی اکبر یعنی ساول۔ احمد علی اکبر نے اپنی کردار میں ایسی محنت، ایسا انداز
اور ایسی رومانوی کیفیت دکھائی کہ ناظرین کی اکثریت نے اصل ہیرو ہیروئن کو ہی پس منظر میں تکیل دیا۔ فینس کھلے عام کہنے لگے پیا کو تو ساول کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ جب سائڈ کریکٹر ایک سینٹرل رومانس کو اوور شیڈو کر دیں تو مین جوڑے کی کیمسٹری چاہے جتنی بھی کوشش کرے کمزور ہی محسوس ہوتی ہے۔ یو فیروز اور دوری فشا کی جوڑی اس ڈرامے میں پورا پوٹینشیل دکھانے میں ناکام رہی۔ نمبر 6، میکائل ذوالفقار اور عامر خان، دل نادان ان ڈراموں میں شمار ہوا جہاں تقریباً ہر سطح پر کچھ نہ گڑبڑ رہی۔ کہانی کمزور، ڈائریکشن بے ربط، اور جب بات آئی مرکزی جوڑے یعنی میکائل ذوالفقار اور عامر خان پر تو صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ عامر خان کا کردار اتنا چلڈش اور میچور لکھا گیا کہ ایک وقت کے بعد ناظرین کے لیے وہ قابل برداشت نہیں رہا۔ دوسری جانب میکل کا کردار حد سے زیادہ ٹاکسک، سخت اور ایموشنل ڈریننگ۔ اب جب دو اتنے ایکسٹریم اور ناخوشگوار کرداروں کو ایک جوڑے کے طور پر پیش کیا گیا تو ناظرین انہیں سپورٹ کرنے کے بجائے ان کی الگ ہونے کی دعا مانگتے دکھائی دیے۔ یہ چند جوڑوں میں سے رہا جنہیں دیکھ کر کسی نے کہا کیا خوب جوڑی ہے، نہیں کہا بلکہ بس اب ختم کرو ان دونوں کو۔ نمبر 7، ہمایوں سعید اور سجل علی، میں منٹو نہیں ہوں۔ ہمایوں سعید اور سجل علی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے دو بے حد طاقتور نام، دونوں کی اداکاری، اسکرین پریزنس اور اسٹار پاور میں کوئی شک نہیں۔ میں منٹو نہیں ہوں بہت حد تک ایک بڑا اور خوبصورت پروجیکٹ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اصل اعتراض آیا رشتے کی نوعیت پر۔ ایک استاد جیسے کردار اور ایک طلبہ جیسے کردار کے درمیان تقریباً 22 سال کا ایج گیپ، اور پھر اس پر رومانٹک اینگل بہت سے ناظرین نے انکمفرٹیبل، کریپی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ چاہے ہمایوں اور سجل کتنی ہی اچھی اداکاری کرے، لیکن جب بنیادی تعلق ہی ناظرین کے نزدیک غلط لگے تو کیمسٹری کیسے ہی کیوں نہ ہو، دل اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ جوڑی سال 2025 کی سب سے زیادہ متنازع اور ناپسندیدہ جوڑیوں میں شامل ہو گئی۔ نمبر 8، ماورا حسین اور زاویہ نعمان اجاز، اگر تم ساتھ ہو، ایک لو ٹرائنگل کے طور پر بنا جس میں ماورا حسین کے ساتھ زاویہ نعمان اجاز اور ان کے شوہر بننے والے عامر گیلانی شامل تھے۔ زاویہ کے کردار کو ایک شدید obsessive محبت کرنے والا انسان دکھانا تھا جو ماورا کی زندگی میں شدید ایموشنل کنفلکٹ لاتا، لیکن اسکرین پر زاویہ کے جذبات نہ تو اتنے انٹینس لگے نہ اتنے کریڈیبل کہ ناظرین ان سے متاثر ہوتے۔ ماورا اور زاویہ کی جوڑی فلیٹ ہے، بے رنگ اور بے جان محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ڈرامہ بھی ریٹنگ کے لحاظ سے بڑی ناکامی ثابت ہوا۔ زیادہ تر ناظرین ماورا کو صرف عامر گیلانی کے ساتھ دیکھنا پسند کرتے رہے اور زاویہ کے ساتھ ان کا ربط کم ہی لوگوں کو بایا۔ نمبر 9، فرحان سعید اور کنزاش، شریف فرحان کو اکثر رومانس کنگ کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ بھی جوڑی بنے عام طور پر ناظرین خوش ہوتے ہیں۔ شرین فرحاد میں فرحان سعید اور کنزاش میں ایک پرانی لالی ووڈ کے پس منظر میں محبت کی کہانی لے کر آئے۔ سیٹس اور لوکیشنز، پرانے دور کی جھلک، سب کچھ پرومسنگ تھا، لیکن کہانی اتنی سست اور بے جان رہی کہ اس کا اکثر جوڑے کی کیمسٹری پر بھی پڑا۔ فرحان اور کنزاش ظاہری طور پر ساتھ اچھے لگ رہے تھے، لیکن ان کی سینز میں وہ واہ والا احساس اور وہ چمک نظر نہیں آئی جو فرحان کے پچھلے ڈراموں میں دیکھی جاتی تھی۔ اسٹوری نے جوڑے کو چمکنے کا موقع ہی نہ دیا اور یہ پیئرنگ بھی سال کی کمزور جوڑیوں میں شمار ہے۔ نمبر 10، عمران اشرف اور سونیا حسین، معصوم آخر میں بات کرتے ہیں عمران اشرف اور سونیا حسین کی۔ ڈرامہ معصوم سے شروع سے ہی ناظرین نے معصوم کو بالی ووڈ فلم وہ 7 دن سے ملتا جلتا قرار دینا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ صرف انسپائریشن تک محدود نہیں رہا بلکہ اداکاری اور کیمسٹری بھی زیر بحث آ گئی۔ عمران اشرف کا انداز یہاں بہت زیادہ ایگزیگریٹڈ اور بناوٹی محسوس ہوا، جبکہ سونیا کے ساتھ ان کا رومانٹک کنیکشن زبردستی جوڑا ہوا لگا۔ اسکرین پر دونوں کو ساتھ دیکھ کر زیادہ تر کمنٹس یہی تھے کہ یہ دونوں ایک ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتے۔ کہانی کمزور جوڑی غیر متوازن اور ناظرین کا دل اس تعلق کے ساتھ جڑ نہیں سکا، اسی لیے معصوم اس وقت آن آئر بدترین ڈراموں میں شمار ہو گیا اور اس کا مرکزی جوڑا بھی ناپسندیدہ جوڑوں میں فہرست میں شامل ہو چکا۔ تو دوستوں، یہ تھی میری لسٹ 2025 کی پاکستانی ڈراموں کی بدترین آن اسکرین جوڑیوں کی۔ کچھ جوڑیوں کی مس کاسٹنگ نے نقصان پہنچایا، کچھ کو
ایج کیپ نے اور کچھ کو کمزور کہانی اور ڈائریکشن نے. اب باری ہے آپ کی. کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں 2025 کی سب سے ناکام جوڑیوں میں کون سی تھی. کیا آپ میری لسٹ سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی اور جوڑا آ رہا ہے جسے میں نے یہاں مس کر دیا. اگر آپ کو ایسا ایماندار اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ریویوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل میرا ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ نئی پاکستانی ڈراموں, بہترین اور بدترین جوڑیوں کو اور تازہ ترین ریویوز اور ویڈیو اب تک فوراً پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.